بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آ گیا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے پنجاب کے الیکشن 8 اکتوبر کو کرانے کا فیصلہ غیر آئینی و غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دے دیا گیا اور پنجاب کے انتخابات 14 مئی کو کرانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو فنڈز اور الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے فوری عملہ فراہم کرے اور اسلام آباد میں شدید کشیدگی اور خوف و ہراس کی فضا پھیل چکی ہے۔ عمران خان نے تحریک انصاف کے وکلاء اور کارکنوں کو سپریم کورٹ پہنچنے کی ہدایت کی۔ گزشتہ روز بھی پارٹی کے وکلاء سپریم کورٹ کے باہر جمع ہوئے تھے۔ ان کے جواب میں نون لیگ کے حامی وکلاء بھی کثیر تعداد میں عمران خان کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے آ گئے، تاہم کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور منگل کے روز صورتحال زیادہ کشیدہ تھی اور حکومت نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے پیشگی انکار کر دیا تھا، بلکہ مریم نواز نے ججوں کو 2 ٹوک الفاظ میں کرپٹ قرار دے دیا۔ شہباز شریف نے واضح الفاظ میں ان ججوں کا فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور بلاول زرداری نے تو چیف جسٹس کا نام لے کر ان کے انجام کی پیشن گوئی کر دی۔ مریم اورنگزیب نے عمران خان کو نشئی لاڈلا قرار دیا اور نون لیگ کے دوسرے رہنماؤں عطاء اللہ تارڑ، خواجہ آصف اور پیپلز پارٹی کے قمر الزمان کائرہ نے بھی 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے بجائے فل کورٹ کا مطالبہ کیا۔ تحریک انصاف کا بھی بیان آ گیا ہے کہ بینچ 3 رکنی ہو یا فل کورٹ ہو، تحریک انصاف کو کوئی اعتراض نہیں۔ دونوں طرف شدید ہنگامہ آرائی کا خدشہ تھا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی ایسی مدبر دونوں فریقوں کے لیے قابل احترام شخصیت دکھائی نہیں دے رہی جو مخالف اور متضاد فریقوں کو ٹھنڈا کر سکے، ملک میں افہام و تفہیم کی فضا پیدا کر سکے۔ اور ملک کا وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایک بار پھر ملک سے باہر جا رہے ہیں اور بہت اہم بات یہ ہے کہ اس تحریک انصاف کی طرف سے بھی بہت سنگین الزامات اور نواز شریف کو مفرور، اشتہاری اور ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ والا ملزم قرار دینے کے الزامات کو سعودی بادشاہ ولی عہد اور حکومت نے تسلیم نہیں کیا اور اس سنگین الزامات والے ملزم کو پورے خاندان سمیت شاہی مہمان قرار دے کر سعودی عرب بلا لیا ہے۔ سعودی عرب کا یہ عمل صاف نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ نواز شریف کے خلاف الزامات کو تسلیم نہیں کرتا اور سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کا فیصلہ جو بھی آئے، حالات جو بھی رخ اختیار کریں اور ٹیلی ویژن اور اخبارات میں تفصیلاً دیکھ سن اور پڑھ چکے بھی ہوں گے، 1993 میں بھی سپریم کورٹ پر نون لیگ کے ٹھیک ٹھاک حملے کی سنسنی خیز تفصیل سے آج کل کی نوجوان نسل واقف نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس دور میں پیپلز پارٹی لاہور ہائی کورٹ پر حملے اور الٹ بازی کے بارے میں شاید بھی کچھ نہ جانتے ہوں۔ جب ایک ریفرنس کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کے بے قابو ہجوم کے باعث بینظیر بھٹو ایک دیوار کے ساتھ اس طرح دب گئیں کہ ان کا سانس اکھڑ گیا تھا۔ پھر پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جسٹس کرامت کی عدلیہ پر قبضہ کرنے، چیف جسٹس اور دوسرے ججوں کی کرسیوں پر خود بیٹھ کر فیصلہ سنانے اور ان میں سے بعض کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف جسٹس محمد الیاس کی عدالت میں توہین عدالت کا مقدمہ پیش شروع ہوا اور چودھری اعتزاز احسن نے پہلی پیشی کے بعد دوسری پیشی نہ ہونے دی اور مقدمہ غائب ہو گیا۔ لیکن ایک بات واضح رہے کہ اعتزاز احسن اب پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ 28 اکتوبر 1993 کو نون لیگ کے کارکنوں نے اسلام آباد میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا اور سپریم کورٹ کا بلند دروازہ اور دیوار بھی پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے اور چیف جسٹس کی عدالت کے کمرہ نمبر 1 کی طرف بڑھے، جہاں چیف جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس بشیر جہانگیری، جسٹس چودھری محمد آصف اور دوسرے ججوں کا فل کورٹ وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں کی ابتدائی سماعت کر رہا تھا۔ یہ حملہ بہت واضح تھا۔ دیواریں اور مین گیٹ پھلانگتے ہوئے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی تصویریں بھی اخبارات میں چھپی تھیں اور ان میں مشہور اینکر پرسن طارق عزیز کی تصویر بھی نمایاں تھی، جو اس وقت نون لیگ کے ایم این اے تھے۔ ان کے ساتھ میاں منیر ایم این اے اور اختر رسول ایم پی اے کی تصویریں بھی نمایاں رہیں۔ سپریم کورٹ نے بعد میں ان تینوں کو عمر بھر کے لیے سیاست سے نااہل قرار دے دیا اور طارق عزیز کو سزائے قید بھی سنائی گئی۔ برے صغیر پاک و ہند میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا اور انوکھا واقعہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سارے واقعے کی تفصیلات خود طارق عزیز نے بتائیں۔ سپریم کورٹ پر حملہ نون لیگ کے دامن پر نہایت بدنما دھبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ طارق عزیز نہایت شریف،
मुखलिस मुहब्बे वतन पाकिस्तानी शख्सियत थे और मारूफ अदाकार थे। फाक़ा मस्त नौजवान की हैसियत से लाहौर में ज़िंदगी शुरू की अयूब खान ने लाहौर से टेलीविज़न का इफ्तिताह किया तो पहले न्यूज़ रीडर थे और तारिक अजीज़ का शो पाकिस्तान टेलीविज़न का कई बरसों पर मुहित तवील तरीन प्रोग्राम था। एक ख़ास बात के इंतकाल से पहले अपने 4 करोड़ रुपए की सारी जमा पूंजी गरीबों के लिए हुकूमत के नाम मुंतकिल कर गए। अब नून लीग कह रही है कि मुस्लिम लीग नून ने ये हमला नहीं करवाया था, बल्कि उनके चंद अरकान का ये शोर शराबा था, जिस पर तारिक अजीज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर नून लीग का हमला इत्तफाकिया नहीं था, बल्कि बाकायदा मंसूबे के साथ पंजाब में बसों में भर भर कर खासी तादाद में नून लीग के कारकुन लाए गए। उन्हें पंजाब हाउस इस्लामाबाद में नाश्ता करवाया गया, फिर हमले का मंसूबा बनाया गया। इस पर बाकायदा अमल हुआ और कारकुन दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हुए थे और पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की थी और ये कि जज अदालत से भाग गए थे। और कराची के मशहूर कानून और अदल इंसाफ के महनामा जरीदे लॉ पॉइंट ने 1996 में तफसील जो शाया की थी और अब इंटरनेट पर भी पूरी तफसील मौजूद है, जो कि 28 अक्टूबर 1993 को सुबह 2 सहाफ़ी जाहिद हुसैन और फ़खरुज़्ज़मान भागते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में दाखिल हुए। जाहिद हुसैन ने बुलंद आवाज़ से चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को मुखातिब करके कहा कि जनाब अदालत पर हमला होने वाला है, आप लोग चले जाएं। अदालत से बाहर शोर शराबे की आवाज़ें आने लगीं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सज्जाद अली शाह और दूसरे जजेस अफरा तफरी में उठे और रिटायरिंग रूम में जाकर अंदर से कुंडी लगा ली। उन्हें पुलिस ने बड़ी मुश्किल से पिछले दरवाजे से निकाल कर घरों में पहुंचा दिया। और ये भी कहा जाता है कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और मेगाफोन के जरिए हिदायत दे रहे थे। और ये वो इंसाफ शिकन पार्टी है जो आज पाकिस्तान पर मुसल्लत हो चुकी है और आज भी ये वही हरकतें कर रहे हैं जो उन्होंने 1993 में किया। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई अपडेटेड वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। Preview.